آپ مسجد کے پاکیزہ شکم کے غذا بن جائیں، آپ مسجد کے نمازی بن جائیں، آپ پکے مومن بن جائیں، آپ علماء سے محبت کرنے والے لوگ بن جائیں، آپ اپنے آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سرما لگانے والے لوگ ہو جائیں۔ اسی لیے جلسہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا وجود نارے جہنم سے بچ جائے۔ آپ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کریں، آپ حضور سے بے پناہ محبت کرا کریں۔ آج جب کوئی چھوٹا سا بچہ ہمارا بولتا ہے کہ پاپا ہمیں فون چاہیے، پاپا ہمیں گاڑی چاہیے، پاپا ہمیں فلاں چیز چاہیے، تو پاپا ہر چیز تو دلانے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ باپ اپنے بیٹے کو کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ بیٹا تجھ کو میں وہ چیز دلاؤں۔ جاوید صدیقی صاحب جو سنتے ہیں، کسی نے کہا کہ چاک دامن سیاہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں خوددار تھا لیا ہی نہیں، جو بھی آیا درے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، سب کچھ سن لیا حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، سر ہے نیزے پر اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر کٹا ہی نہیں۔ جاوید صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جس نے بھی توہین مصطفیٰ کی ہے وہ سالہ ایک باپ کا ہی نہیں، توہین مصطفیٰ کی ہے، جس نے بھی توہین مصطفیٰ کی ہے وہ ایک باپ کا ہی نہیں۔ میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ جب آپ شعر و ادب کے پاکیزہ ماحول میں گم ہو گئے تو اسی پاکیزہ شعر و ادب کے ماحول میں ایک ایسا لہجہ برقرار ہے، ایک ایسا لہجہ باقی ہے کہ اگر وہ ندی کے کنارے نبی کی ناک پڑھ دے تو مچھلیاں تیرنا بھول جائے، اگر وہ پھولوں کے درمیان میں نبی کی ناک پڑھ دے تو تتلیاں اڑنا بھول جائے، اگر وہ کسی جنگلات کے درمیان میں نبی کی ناک پڑھ دے تو کوئل چہکنا بھول جائے۔ جسے ہم اور آپ ہر سال سنا کرتے ہیں، اسرار فارسی کے نام سے دنیا اسے جانتی اور پہچانتی ہے۔ محبت کے ساتھ وہ لہجہ آخری لہجہ ہے، چونکہ بڑے لوگ آخر میں ہی آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ سارے لوگ اس اسٹیج تک پہنچا دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاہ جیلا کانفرنس، شاہ جیلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم سنانے چلے ہیں نعت رسول، جسے تکلیف ہو گھر جائے، گھر پہنچ کر کے بھی نہ سکون ملے تو آخری علاج ہے کہ مر جائے۔ بھائی کہیں جا رہے ہیں، نعرہ لگانا ہے آپ۔ سبحان اللہ۔ تشریف تشریف فرما بوقار المائل سنت خصوصیت کے ساتھ نصر و مصرب وارثیت علامہ محمد احمد صاحب کی پورا مجمع اسرار وارثیت میں حضور کو پکارنے جا رہا ہے۔ آپ سب بھی اپنے حضور کو، آئیے ہم سب مل کر اپنے حضور کو پکاریں، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہلو ہلو۔ جب بھی جلسہ نبی کا سجے گا دیوانہ جھومے گا۔ تھوڑا جھوم کے بولو، دایاں باجو مضبوط ہو جائے، میں آگے بڑھتا جاؤں۔ علامہ شاہی صاحب کی سب کی بھائی میں نام نہیں جانتا لیکن آپ میرے ہیں، سب ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس یہ زمین اچھی ہو جائے، 10 منٹ بعد حضرت کا خطاب۔ میں جلدی جلدی شعر پڑھتا ہوں، یہ تو شروعات تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ جب بھی جلسہ نبی کا سجے گا دیوانہ جھومے گا، نعت جب کوئی ان کے پڑھے گا دیوانہ جھومے گا، نعت جب کوئی ان کے پڑھے گا دیوانہ جھومے گا۔ پہلا بند سماعت کریں۔ نور پیغمبر کے جلووں سے سارا جہاں ہے روشن، نور پیغمبر کے جلووں سے سارا
जहां है रोशन, खुशबू की बुनियाद बसा है इश्क वफा का गुलशन। फूलिश के नबी का खेलेगा दीवाना झूमेगा, फूलिश के नबी का खेलेगा दीवाना झूमेगा। इस्तेमाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दोनों जहां में नबी का सानी। बोले इतना खामोशी से असरार वारसी सुल्तानपुरी नात नहीं सुनाता, मुझे दुआ चाहिए। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। दोनों जहां में कोई नहीं है मेरे नबी का सानी। खालिक कुल ने, खालिक कुल तशरीफ लाए गौस पाक, रोजे महशर ये मलाए गुल करेंगे हश्र में। रोजे महशर ये मलाए गुल करेंगे हश्र में। आ रहे हैं झूमते मस्ते अदाए गौस पाक, आ रहे हैं झूमते मस्ते अदाए गौस पाक। और इसी ज़मीन मोहब्बत पर जब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरमाए फजीलत व तहारत सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान पहुँचे तो बोल उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें हैं वो तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। यकीनन ये बड़े शर्फ की बात है और मैं बहुत कारी साहब ताज्जुब में भी हूँ कि बड़े बड़े जलसे मैं पढ़ के आता हूँ, 12 बजते ही लोगों के 12 बज जाते, मगर यहाँ आने के बाद ये मालूम हुआ जिस तरह गौसे आजम की जात बाकरामत है वैसे गौसे आजम का नाम भी बाकरामत है। भाई निस्बतो इरादत जैसी जात होती है वैसा फैजान होता है, जैसी जात होती है वैसा करम होता है, जैसी जात होती है वैसा फैज होता है, जैसी जात होती है वैसी अता होती है, जैसी जात होती है वैसी जूदो सखा होती है, जैसा हाथ होता है वैसे ही अता के दरवाजे खुलते हैं, जैसे ही निगाह होती है वैसे नसीबों के द्वार खुलते हैं। मैं कहता हूं ये वो गौसे आजम हैं जिनके बाबा मौला अली ने नजफ़े मुअल्ला में बरसरे मिंबर ये कहा था, सलूनी अम्माशी तुम, जो मांगना चाहे मांग लो, मैंने तो तीन ही जात को देखा है, एक जात का नाम सैयदुल अरबे वल अजम है, ताजदारे कौनो वका है, मकसदे वजहे तखलीक़े अर्दो समा है, सयाहे लामका है, वाकिफ़े असरारे ज़मानी व मकानी है, मुंबई कमालाते इंसानी है, मोहब्बते वही सकीना है, जिनकी जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, जिनका
کا چہرہ دیکھو تو والضحیٰ، جن کی زلفیں دیکھو تو واللیل اذا سجا، جن کا وجود دیکھو تو ما ودعک ربک وما قلی، جن کی ساتھ دیکھو تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اسی مقام محبت کو محسوس کر کے جب کوئی اعلیٰ حضرت اپنی مشام جاں کو معطر کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تھوڑا سا بولنے دو بابو، مجھے کئی راتیں بولنا ہے۔ میں آج چاہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ کی وہ بات کہہ دوں جن سے آپ کے کان ابھی تک ناشنا ہے۔ کیا ہوگا؟ قدموں کو جبی پہ رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند کے جیسی یڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میں قاری صاحب قبلہ بار بار پوچھتا رہا عزیزم بابو میاں سے کہ بھائی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے عرس کا تو نہیں، مگر ہر بار کہا جلسہ ہے، کیونکہ ابھی واقفیت نہیں ہے اپنے پروگرام سے۔ میرے دل میں تھا کوئی کشش کھینچ رہی، کوئی دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، محبتوں کی وادیاں مہک رہی تھی، گلشن حسینی کے پھولوں کی خوشبو مشام جاں کو جانب نجف اور جانب کربلا لے جا رہی تھی۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بلانے والا اگر کچھ نہیں تو ولیوں کا سردار ضرور ہو۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ بارگاہ ناز ہے کہ جس بارگاہ میں آنے کے بعد کمزور کو طاقت ملتی ہے، غریب کو مالداری ملتی ہے، بے علم کو علم ملتا ہے، عالم کو سلیقہ ملتا ہے، پیر کو وطیرہ ملتا ہے، نظر کو نظارے ملتے ہیں، کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، بے آبادیاں آبادیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، صحراؤں کو گلشن عطا ہوتا ہے، کائنات کو مزاج ملتا ہے۔ ارے غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر نظر ڈال دے، جس پر نظر ڈال دے وہ خود قدرت والا ہو جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اجمیر کے راجہ کو دیکھو، آیا تھا اکیلے مگر 90 لاکھ اپنے قدموں میں جھکاتا چلا گیا۔ یہ قادر کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب میں نے قادر کی قدرت کو دیکھنا شروع کیا تو قطب الدین بختیار کاکی کی طرف نظر کی تو قادر کی قدرت کا ایک مظہر سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ بابا فرید کے پاک پٹن کو دیکھا تو جناب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی قدرت کا مظہر بابا فرید ہے۔ جب آگے بڑھا مخدوم شاہ مینا کی عدالت میں پہنچا تو پتہ چلا سرکار غوثیت معاد کی قدرت کا ایک مظہر مخدوم شاہ مینا ہے۔ جب دیوا کے سلطان کی بارگاہ میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد یہ محسوس ہوا غوث اعظم کی کرامت کا نام سیدنا وارث باغ ہے۔ یہ بڑے الحمدللہ الذی جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل مكانا على المكان
كما فضل زمانا على الزمان وإنسانا على الإنسان لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه صراطا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين ساؤنڈ کی آواز پورا کھولو. ہالو ہالو ایگو کم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام معزز سامعین، سرکار غوثیت مآب کی محبت میں بیٹھے ہوئے جملہ فدایان سیدنا غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ لاسانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سلطان ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ المولا. میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں. آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، وجد کرتے ہوئے قادر کے غلام آتے ہیں. آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، وجد کرتے ہوئے قادر کے غلام آتے ہیں. دہلی اجمیر سے، کلیر سے اور پاک پٹن سے، دہلی اجمیر سے، کلیر سے اور پاک پٹن سے واہ کس شان سے مہمان چلے آتے ہیں. بیٹے اتنا قبلہ ہے، اس کا قبلہ تھوڑا بدل دو بس. وہ آواز ٹکرا رہا ہے. یہ سارے ساؤنڈ گھما دو بس، ابھی سب صحیح ہو جائے گا. بڑے ہی مبارکباد کے قابل ہیں آپ سب حضرات جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور مجھ جیسے فقیر بے گزار کو حاضری کا شرف ملا. میں شعر یہاں سے شروع کرتا ہوں. نقیب اجلاس چلے گئے کیا؟ اچھا چلے گئے نا. تو حضرات آج میں شعر سنا دوں. ہے وہاں تقریباً 10-5 سال تو یاد رکھتے ہی ان کو. حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر. اگر آپ نے میرا مزاج بنا دیا تو تصوف پہ آج گفتگو سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، یزید کیسے کہے کربلا ہماری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری آواز؟ اب سمجھ میں آ رہی نا؟ حسین جیت کے، اسرار وارسی صاحب